مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، آخرت کی مراجعت کے وقت سب سے پہلے آپ کو ملک الموت سے ملنا ہے، اور ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ۔ ان کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موت کو پیدا کیا تو اس کے سامنے 10 لاکھ پردے ڈال دیے، اور ہر پردے کا طول و عرض زمین و آسمان سے کہیں بڑا ہے۔ موت کی جسامت کا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریاؤں اور نہروں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ پانی زمین پر نہ گرے، اور ساری کائنات اس کے سامنے ایسی رکھی ہوئی ہے جیسے کسی شخص کے قدموں میں کوئی چھوٹی سی تھالی رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جب موت پر مسلط فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، خداوند، موت کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم نے موت کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں کو حکم ہوا، آؤ تم سب موت کو دیکھ لو۔ فرشتوں نے جب موت کا نظارہ کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پوچھا، الہی کیا موت سے بھی بڑی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، موت کو میں نے پیدا کیا، موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور دنیا میں جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے اس کا ایک بار موت سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ حق تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی خصوصی طاقت سے حضرت عزرائیل نے موت کو پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا، اور اسی کے ذریعے وہ جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب ذرا ملک الموت کی شکل و صورت سے متعلق بھی سن لیجئے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خداوند عالم نے نبوت کی خلت سے نوازا تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرت ابراہیم کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دو کہ تم کافروں کی روح کس صورت سے قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ وہ خوفناک اور ہیبتناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ مجھے تم دکھاؤ تو۔ ملک الموت نے کہا، اچھا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بادلوں والا ہیبتناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے اور دھوئیں نکل رہے تھے، اور اس کے جسم کے مسامات سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کافر کو اذیت اور سختی پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ بھیانک اور ہیبتناک صورت ہی اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہی اس کو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا مومن کی قبض روح کا بھی نظارہ دکھا۔ ملک الموت کے کہنے پر آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین اور خوبصورت اور خوش وضع اور بہترین ملبوس میں خوشبودار نوجوان بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر مومن کو کرامت اور بزرگی حاصل نہ بھی ہو تو تمہاری حسین و جمیل دل پذیر جاں فضا صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے دریافت فرمایا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت وسیع اور کشادہ ہے، کہیں وبا پھیل رہی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں تم روح کے قبض کرنے کے فرائض کیسے انجام دیتے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ جب ایسے مواقع پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے
अरवाह को बुलाता हूं और वो मेरी 2 उंगलियों के दरमियान आकर जमा हो जाती हैं और मेरे रूबरू तमाम जमीन इस तरह सिमट कर आ जाती है जिस तरह किसी आदमी के सामने तश्त रख दी जाए और वो जो चीज चाहे उठा ले और जिसे चाहे छोड़ दे। मुझे रूह कब्ज करने में कोई दुश्वारी और मुश्किल नहीं। रवायत है कि बाज अंबिया ने मौत से कहा कि लोगों को तू अपनी आमद की इत्तला पहले से क्यों नहीं देती? उसने जवाब दिया कि मेरी आमद से पहले मेरे कासिद मेरा पैगाम पहुंचा देते हैं। हादसात और इनकलाबात, बुढ़ापा, बालों की सफेदी, बीमारी, बसारत की कमजोरी वगैरह मेरे कासिद ही तो हैं, मगर लोगों को फिर भी होश नहीं आता और वो गफलत के पर्दे में रहते हैं। भाई और बहनों, अब जरा मुलाहिजा कीजिए कि मलकुल मौत के मुआविनीन कौन कौन हैं। रबी बिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा कि क्या मलकुल मौत तन्हा रूह कब्ज कर लेता है? उन्होंने जवाब दिया कि मलकुल मौत के बहुत से फरिश्ते मुआविन और मददगार हैं जिनको अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है और वही इस काम को अंजाम देते हैं, और मलकुल मौत उन सब फरिश्तों के अफसर हैं जिनकी तेज रफ्तारी का यह आलम है कि उनका एक कदम मशरिक में पड़ता है और दूसरा कदम मगरिब में। मलकुल मौत के साथ रहमत और अजाब के फरिश्ते रहते हैं। नेकों की रूह कब्ज करके रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है। हजरत अनस से रवायत है कि सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के वक्त मैयत को चारों तरफ से फरिश्ते घेरे और जकड़े रहते हैं। अगर वो ऐसा ना करते तो मरने वाले मौत की सख्ती और शिद्दत तकलीफ से जंगलों में भागे भागे फिरते, और नेक बंदे की मैयत पर फरिश्ते दुआ और इस्तिग़फ़ार उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक उसके मुताल्लिकीन तकफीन और तदफीन से फारिग नहीं हो जाते। इस तरह मलकुल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते रहते हैं। हजरत सुलेमान ने मलकुल मौत से पूछा कि तुम लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं करते? किसी की रूह तो फौरी तौर पर कब्ज कर लेते हो और उसे जल्द से जल्द तर इस दुनिया से मुंतकिल कर देते हो, और किसी को तकलीफों और अजियतों में इस तरह उलझाते हो कि वो लाचार और मजबूर पड़ा तड़पा करता है। मलकुल मौत ने कहा कि यह बात मेरे कब्जे और इख्तियार में नहीं है। हर एक के नाम का एक सहीफा मुझे मिलता है, जैसा हुक्म होता है बजा लाता हूं। रवायत है कि शाबान के महीने में मलकुल मौत को एक कागज दिया जाता है। उसमें उन तमाम लोगों के नाम लिखे रहते हैं जिनकी रूह कब्ज करने इस साल उनके जिम्मे होता है, मगर दुनिया के लोग अपनी आराइश और आसाइश के कामों में मसरूफ रहते हैं। दौलत की फराहमी, मकान की तामीर, खेती बाड़ी, शादी ब्याह, गरज के तरह तरह की तैयारियां करते हैं, और वो बिल्कुल नहीं जानते कि इस साल उनसे दुनिया छूट जाएगी। हालांकि उनका नाम मलकुल मौत के कागज में तहरीर होता है, और मलकुल मौत रोजाना हर मकान में 3 मर्तबा इसलिए जाते हैं कि जिस शख्स की मुद्दत पूरी हो चुकी है उसकी रूह कब्ज कर ली जाए। बस जब ये किसी की जान लेते हैं तो मरने वाले के मुताल्लिकीन रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त मलकुल मौत दरवाजे का बाजू पकड़कर कहते हैं कि बखुदा मैंने कोई ज्यादती नहीं की, ना मैंने उसकी रोजी छीनी है और ना मैंने वक्त से पहले उसकी रूह कब्ज की है। उसका वक्त पूरा हो चुका है। मैंने अल्लाह के हुक्म की तामील की और अपना फर्ज अदा किया। हजरात ग्रामी, जैसा कि आपको इल्म होगा कि मौत का एक दिन मुअय्यन है। जी हां, इंसान कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, मुकर्ररा वक्त पर मौत आके रहेगी। किसी सूरत में मौत से मफर नहीं, और ना कोई तदबीर कारगर होगी, ना कोई ताकत रोक सकेगी, और ना 1 मिनट कमोबेश हो सकेगा। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफस को मौत का मजा चखना है। एक बादशाह ज़रबफ्त फाखरा और कीमती मलबूस में एक उम्दा और आलीशान घोड़े पर सवार होकर एक लश्कर अजीम के साथ बड़े गुरूर से निकला। गुरूर और तकब्बुर का यह आलम था कि किसी तरफ देखता भी न था। मलकुल मौत
एक फकीर की सूरत में फटे पुराने कपड़े पहने हुए नमूदार हुए और आकर सलाम किया। उस मगरूर बादशाह ने जवाब भी न दिया। मलकुल मौत ने उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। उसने कहा, हट जा, मेरी राह में मुखिल ना हो। मलकुल मौत ने कहा, ऐ बादशाह, मुझे तो तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ठहर जा, मुझे घोड़े से उतरने दे, फिर जो बात होगी बयान करना। मलकुल मौत ने कहा, नहीं, मैं तो अभी कहूंगा। बादशाह ने झुककर कहा, अच्छा कहो। फकीर ने चुपके से उसके कान में कह दिया कि मैं मलकुल मौत हूं और इसलिए आया हूं कि इसी वक्त तेरी रूह कब्ज करूं। यह सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और जबान गुंग हो गई। मुश्किल से बोला कि मुझे इतनी मोहलत दो कि घर जाकर अपने फर्जंद से मिल लूं। कहा, हरगिज नहीं। उसी वक्त उसकी रूह निकाल ली और वो घोड़े से गिर गया। दोस्तों, जहां की खाक होती है वहीं मदफन भी होता है। इस सिलसिले में चंद रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक हबशी का इंतकाल हुआ तो सरवरे कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, यह हबशी मदीने की मिट्टी से पैदा हुआ था और मदीने में ही वफात पाई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि औरत के रहम पर एक फरिश्ता इस काम के लिए मुकर्रर होता है कि वो इंसानी नुतफे के बारे में खुदा से पूछता है कि नुतफा तख्लीक के काबिल है या नहीं। अगर खुदा की तरफ से हुक्म मिलता है कि तख्लीक के काबिल है तो वो अल्लाह ताला से उसके रिस्क और उम्र की तफसील दरियाफ्त करता है। इरशाद बारी होता है कि लौहे महफूज में देखो। लौहे महफूज में तमाम तफसीलात देखने के बाद वो फरिश्ता उस जगह की थोड़ी मिट्टी जहां वो मरने के बाद दफन होगा उसके नुतफे मिलाकर खमीर करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की तजहीज में जहां की खाक होती है वहां जाने की कुदरती तौर पर उसको जरूरत पेश होती है। एक रवायत है कि मलकुल मौत एक रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गए। वहां उन्होंने उनके एक मसाहिब को तेज नजरों से इस तरह घूर कर देखा तो उसने हजरत से दरियाफ्त किया, ये शख्स कौन था जिसने मुझे इस तरह घूर कर देखा? उन्होंने फरमाया कि मलकुल मौत थे। उस मसाहिब ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये मेरी रूह कब्ज करेंगे। आप हवा को हुक्म दीजिए कि वो मुझे सरजमीन हिंद में पहुंचा दे ताकि मलकुल मौत यहां आए तो मुझे ना देखें। हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया और उस शख्स को हवा ने हिंदुस्तान पहुंचा दिया। फिर मलकुल मौत आए तो आपने पूछा कि तुमने मेरे मसाहिब को क्यों घूर कर देखा था? मलकुल मौत ने कहा कि हजरत, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था कि इसी घड़ी हिंदुस्तान में उस शख्स की रूह कब्ज करूं। वो यहां आपके पास बैठा हुआ था। मैंने उसे देखकर सोचा कि यह हिंदुस्तान इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगा, लेकिन जब मैं वहां गया तो उसे भी वहीं पाया और मैंने उसकी रूह कब्ज की। हजरात ग्रामी, बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान की वफात कहीं होती है और किसी दूसरे मकाम पर दफन होता है, मगर जहां की मिट्टी होगी वहीं दफन होगा। मसलन इस दौर का एक मशहूर वाकया यही समझने के लिए काफी है कि रईसुल अहरार हजरत मौलाना मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह की वफात लंदन में वाक़ हुई और आप बैतुल मुक़द्दस में मदफून हुए। इसी तरह की बहुत सी मिसालें मिलेंगी। और जो लोग दरिया में बहा दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं, परवरदिगार आलम उनके मस्ख और बिखरे हुए जर्रात को जमा करने की कुदरत रखता है और मुमकिन है कि वो जर्रात जमीन के सुपुर्द कर दिए जाते हों। हजरात ग्रामी, जांकनी की तकलीफ और अजियत इंसान अपनी आंखों से देखता है कि मरने वाला कितनी सख्तियों में मुब्तला रहता है, फिर भी लोग गफलत में पड़े रहते हैं। अगर जरा भी समझ से काम लें तो यही उनकी इबरत के लिए काफी है। उलमाए रब्बानी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जांकनी से ज्यादा संगीन कोई दर्द नहीं है। अगर इंसान के जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी सकरात मौत की अजियत और तकलीफ के सामने हेच है। शद्दाद इब्ने ओस से रवायत है
کہ اگر کوئی شخص آرے سے چیرا جائے یا دیگ میں بند کر کے پکایا جائے، جہاں کنی میں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سکرات موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آسان موت ایسی ہے جیسے خاردار شاخ کو ریشم میں ڈال کر کھینچنے سے کانٹے کے ساتھ ریشم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلتا ہے۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نزائے روح کے وقت اتنی سخت تکلیف گزری کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر رونے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاں کنی کے وقت فرماتے تھے، اے اللہ تو محمد پر سکرات موت کو آسان کر دے۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزع کی تکلیف بندہ مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور کافر کو موت کے وقت ہی اس کے نیک عمل کی جزا دے دی جاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حواریو میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں مجھ پر آسان کر دے۔ میں موت سے اتنا ڈرتا ہوں کہ خوف کے مارے مرا جاتا ہوں۔ حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حق تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ جاں کنی میں تم نے اپنے آپ کو کیسا پایا؟ عرض کیا کہ زندہ مرغ کے مثل کہ اسے بھونے تو نہ وہ اڑ سکے نہ مر سکے کہ کہیں نجات پائے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کافروں سے جہاد کرو تاکہ قتل ہو، کیونکہ تلوار کی 1000 ضربیں مجھ پر زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ بستر پر پڑے پڑے جاں کنی ہو۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف اس قدر سخت و سنگین ہوتی ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین و آسمان پر ڈال دیا جائے تو سب زمین والے مر جائیں گے۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حق تعالی کسی مومن کی روح قبض کرانا چاہتا ہے تو ملک الموت کے پاس حکم بھیجتا ہے کہ اس بندے کو میرا سلام پہنچانا۔ جب ملک الموت آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے خدا کے دوست، تم پر سلام ہو، اس گھر سے نکلو جسے تم نے خواہشات نفسانی کو قربان کر کے ویران کر دیا ہے، اور اس گھر میں چلو جسے تم نے اپنی عبادت سے آباد کیا ہے۔ حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے دنیا میں واپس کر دیں اور روح قبض نہ کر دیں۔ وہ کہتا ہے کیا مجھے غم و آلام اور رنج و تفکرات کی جگہ لے جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں جاتا، مجھے میرے پروردگار کے پاس لے چلو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دروازے اس کی موت پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مومن مر جاتا ہے تو قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، اور قبرستان کا ہر حصہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے اندر دفن ہو۔ ایک دوسری روایت ہے کہ مومن کی موت پر زمین 40 دن تک روتی ہے۔ حضرت عطاء الخراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز تک اس کے مرنے کے دن سے روئے گا۔ مروی ہے کہ ایک انصاری کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا
کہ میरे सहाबी के साथ नरमी करो क्योंकि वो मोमिन है। हजरत मलकुल मौत ने फरमाया, आप इत्मीनान फरमाएं और यकीन करें कि मैं मोमिन के साथ नर्म हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल उसके दम के वक्त ऐसी है जैसे कोई कैद खाने से रिहा कर दिया जाए और फिर आजादी के साथ हर जगह की सैर करता फिरे, और यह हाल उस शख्स का होता है जो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बेरगबत और किनारा कश रहकर खुदा की याद और उससे मुलाकात की तैयारी में लगा रहता है। मौत उसके लिए महबूब हकीकी के विसाल का मुजदाए पैगाम होती है। एक तवील रवायत है जिसका खुलासा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदा मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफर करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं जिनके चेहरे हसीन व जमील और सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहां तक उसकी नजर पहुंचे फरिश्ते बैठे हुए नजर आते हैं और उसे घेरे रहते हैं। और हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उसके सराहने बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनूदी की तरफ निकल कर चल। चुनाचे उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल आती है जैसे मशकीजे में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हजरत मलकुल मौत ले लेते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहां दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसको जन्नती कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जमीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क की पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात में भी उनका गुजर होता है वो कहते हैं, वाह क्या अच्छी खुशबू है। ये फरिश्ते मैयत का नाम ताजीम व तकरीम से लेकर उसका तारुफ कराते हैं, यहां तक कि पहले आसमान पर पहुंच जाते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। चुनाचे दरवाजा खोल दिया जाता है और वो इस तरह रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं हत्ता कि सातवें आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं तो अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो, और अब जमीन पर ही उसे लौटा रहा हूं और जमीन ही से कयामत के दिन दोबारा जिंदा करूंगा। इसके बाद ये रूह जमीन पर वापस आ जाती है और मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद दो फरिश्ते कब्र में उसको बिठाकर सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। वो इनके सही सही जवाबात देता है तो फरिश्ते कहते हैं, बेशक तू सच कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निदा आती है, मेरे बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो, और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुलते ही रूह परवर हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को हद नजर तक कुशादा कर दिया जाता है। और इसके बाद मैयत के नेक अमाल एक हसीन और खूबसूरत शख्स की शक्ल में आते हैं और मैयत से उसकी रफाकत का वादा करते हैं और खुशी की बशारत देते हैं। ब्रादरान इस्लाम, इसी रवायत में यह भी है कि काफिर की मौत के वक्त सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और उसको ता हद नजर दिखाई देते हैं। इसके बाद मलकुल मौत मैयत के सरहाने बैठकर कहते हैं, ए खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी और गजब की तरफ निकल के चल। ये सुनते ही रूह खौफ हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है, मगर तरह तरह की सख्ती से उसकी रूह जबरदस्ती जिस्म से निकाल ली जाती है और वो फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट लेते हैं। उस वक्त इस रूह में मुर्दार सड़े हुए जानवर की बदबू फूटने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवास करते हैं और वो दरवाजा खुलवाना चाहते हैं,
मगर आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम सज्जीन में लिख दो। इसके बाद ये रूह जमीन पर फेंक दी जाती है और जिसमें दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो लाइल्मी जाहिर करता है। फिर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल करते हैं, वो यही जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है, मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठ कहा। इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोजख का एक दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही दोजख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इस जोर से दबोचती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती हैं। फिर उसके आमाले बद एक ऐसी बदशक्ल सूरत में आते हैं कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको अजाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। सामईन ग्रामी, रूह कब्ज होने से पहले मैयत के सामने उसके अच्छे और बुरे अमाल पेश किए जाते हैं। नेक अमल को देखकर उसको खुशी और मसरत होती है और बुरे अमाल को देखकर सख्त रंज और अलम में मुब्तला हो जाता है। और हदीस शरीफ में वारिद है कि इंसान की मौत के वक्त शैतान सरहाने आकर बैठ जाता है और मरने वाले से कहता है, अगर तू इस सख्ती और अजियत से नजात चाहता है तो एक मर्तबा जबान से कह दे कि माज अल्लाह, खुदा एक नहीं दो हैं। वक्त मर्ग मरने वाले का कलेजा जलता है और उसको प्यास की शिद्दत होती है। शैतान कहता है, अगर तुझे पानी पीना है तो जुबान से इकरार कर ले कि इस दुनिया का पैदा करने वाला कोई नहीं है। बस अगर मरने वाला साहिब ईमान और सादतमंद होता है तो शैतान को धुतकार देता है। इसके बाद शैतान पैरों की तरफ आके खड़ा होता है और पानी से भरा हुआ प्याला नचा नचा कर कहता है कि मेरी बात मान ले, मैं तुझे पानी पिलाऊंगा। बस इतनी सी बात कह ले कि मैं रसूल अल्लाह को नहीं मानता। ये इतना सख्त इम्तिहान का वक्त होता है कि अगर मरने वाला बाईमान है तो शैतान का कहा नहीं मानता, और अगर वो अरबाब शकावत और बदबख्तों में से है तो शैतान के हाथ से पानी का प्याला पीकर जहन्नम का मुस्तहक बन जाता है। रवायत है कि जिस वक्त अबू जकरिया जाहिद की मौत का वक्त करीब आया और जांकनी का आलम हुआ तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास गईं और उनको कलमा शहादत की तलकीन फरमाई तो उन्होंने कलमा सुनकर मुंह फेर लिया। इसी तरह दूसरी बार भी कलमा सुनकर मुंह फेर लिया और तीसरी बार सुनकर साफ इंकार किया कि मैं नहीं कहूंगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को इतना सदमा हुआ कि आप बेहोश हो गई। कुछ देर बाद आपको होश आया तो अबू जकरिया जाहिद को भी इफाका हुआ और उनके हवास कुछ बजा हुए। पूछा, तुम लोगों ने मुझसे क्या कहा था? हजरत सिद्दीका ने फरमाया कि मैंने तुम्हें 3 मरतबा कलमाए शहादत की तलकीन की, 2 दफा तो तुमने सुनकर मुंह फेर लिया और तीसरी बार इंकार किया। हजरत अबू जकरिया जाहिद ने जवाब दिया कि शैतान मेरे पास पानी का भरा हुआ प्याला लेकर आया था और मेरी दाहिनी तरफ खड़ा होकर बोला, पानी पियोगे? मैंने कहा हां। शैतान ने कहा, अच्छा यूं कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे थे। उधर भी उसने यही बात कही। मैंने फिर उसकी तरफ मुंह फेर लिया। तीसरी बार शैतान ने कहा, अच्छा ला इलाहा कह ले। मैंने उसको डांट कर जवाब दिया, मैं नहीं कहूंगा। यह सुनकर शैतान ने पानी का प्याला जमीन पर फेंक दिया और फरार हो गया। सामईन हजरात, अब जरा कब्र के हालात पर गौर फरमाइए। हुजूर पुरनूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उससे कहती है कि ए बदबख्त, खराब हाल इंसान, तू मुगालते और धोखे में रहा। मुझ पर शान से अकड़कर और तनकर चलता था। तुझको ये मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूं। मैं तन्हाई और हैबत और जुल्मत का मकाम हूं जहां सिर्फ कीड़ों की बहुतात है। तूने मेरी परवाह ना की। बस अगर मरने वाला नेक होता है तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला कहता है कि ए कब्र, तू देखती नहीं
کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا۔ پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے، اچھا یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں، پس اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں گی، اور اگر تو نے حق تعالی کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا مطیع ہو کر آئے گا، وہ یہاں سے خوش و خرم ہو کے نکلے گا۔ جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے خانہ خراب، کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا اور تجھے یہ خوف نہیں دلایا تھا کہ تنگ اور تاریک اور بدبودار اور خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں؟ پس تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے؟ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب و تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ اے شیخ، تو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا، اور تو ہم سے بعد میں آیا ہے، پھر بھی تو نے اپنے سے پہلے آنے والوں کی مراجعت سے عبرت نہ حاصل کی، اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور ان کے اعمال بھی پورے ہو گئے، خواہ اچھے اعمال تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین مواقع تھے۔ تو دارالاعمال یعنی دنیا میں تھا اور برے افعال کا تدارک نیک کاموں سے کر لیتا۔ تجھے تو کافی مہلت ملی ہوئی تھی، تو ان لوگوں پر غور کرتا جو کہ تجھ سے پہلے لوگوں کے کاندھوں پر لاد کر مٹی میں ملا دیے گئے۔ تجھے کس نے دھوکہ دیا اور تو کس مغالطے اور فریب میں پڑا رہا؟ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور دوزخی کو دوزخ کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تم اپنے کو مرنے پر کیسا دیکھتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے 4 گز لمبی اور 1.25 گز چوڑی قبر کھودیں، پھر تمہیں غسل دے کر کفنائیں اور تمہیں لے جا کر قبر میں رکھ کر چلے آئیں، اور پھر منکر نکیر بجلی کی طرح آنکھیں چمکاتے اور بادل کی طرح گرجتے، بال زمین پر لٹکاتے اور اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی مٹی ہٹاتے ہوئے آئیں اور وہ آ کر تمہیں جھنجھوڑ دے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میری عقل میرے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، عقل تمہارے ساتھ ہوگی۔ عرض کیا تو مجھے کوئی خوف نہیں، میں جواب دے لوں گا۔ روایت ہے کہ قبر میں سوال و جواب صرف امت محمدی کی خصوصیت ہے۔ انبیاء سابقین کی امت پر خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ عذاب موقوف کر دیا گیا اور اس کی جگہ بذریعہ منکر نکیر سوال و جواب کا سلسلہ جاری کیا گیا، اور جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا اس سے بھی سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ دوستو، موت دراصل بندہ مومن کا تحفہ ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے ایک خوشبودار پھول ہے۔ سلیمان بن عبد المالک نے ابو حازم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کیا، لہذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر
मौत से क्यों घबराए और इस जिंदगी को बरज़ख की जिंदगी पर क्यों तरजीह दे। हदीस में है कि दो चीजों को इंसान मकरूह जानता है, एक तो मौत है, हालांकि मौत उसके वास्ते फितने से बेहतर है, दूसरे मुफलिसी को, हालांकि मुफलिसी हिसाब देने के लिए आसान है। उलमा ने फरमाया है कि जो शख्स मौत को याद करेगा उसको अल्लाह ताला 3 करामत देगा। पहली जल्द तौबा, दूसरी दिल की कनात और तीसरी इबादत में दिल जमाई और इत्मीनान। और जो मौत को भूल जाएगा उस पर 3 बलाएं नाजिल होंगी। पहली तौबा की उसको तौफीक ना होगी, दूसरी थोड़ी चीज उसको कनात ना करेगी और तीसरी इबादत में सुस्ती करेगा। किसी शख्स ने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन मोमिन सबसे ज्यादा अक्लमंद है। फरमाया, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे और नेक अमल से मौत के बाद का सामान दुरुस्त करे। हजरत अली करमल्ला वजहू ने फरमाया कि सब लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब आंख खुलेगी। ए मुसलमानों, मौत और आलम बरज़ख की हकीकत तुम पर वाज़ेह हो चुकी। अब तुम खुद ब खुद सोचो कि जो जिंदगी तुमने गुजार चुकी है उसमें आखिरत के लिए क्या क्या सामान मुहैया कर रखा है। तुमने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद किया। यहां किसी के बारे में यह फैसला करना गैर मुमकिन है कि वो गुनाहगार है या नेक हो सकता है कि हमारी नजर में सिर्फ उसकी बुराइयां और बदआफालियां हों, लेकिन नेकियां भी मौजूद हों जो उसकी बुराइयों को धोने वाली हों और हमसे पोशीदा हों। इसलिए हर शख्स को अपने उयूब, गुनाहों और खताओं पर नजर रखनी चाहिए, अपनी इस्लाह की फिक्र कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तुम एक दूसरे की ऐबजूई और बुराई बयान करने से परहेज करो, अपनी जिंदगी को संवारने की जिद्दोजहद करो ताकि आखिरत के लिए बेहतरीन सामान दुरुस्त कर सको और अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करो। शराब नोशी, जिना, चोरी, जुआ, झूठ, गीबत, चुगलखोरी, ऐब, रिया, जुल्म, माँ बाप की नाफरमानी और इस किस्म के बहुत से गुनाहों के बारे में तुम पढ़ चुके हो। कब्र में किस कदर सख्त अजाब इन्हीं गुनाहों के बदले में मिलता है। तमाम गुनाहों से इज्तिनाब करो और नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, सदका, सिला रहमी, इत्तिफाक व मोहब्बत, ऐसे तमाम नेक कामों पर खुलूस दिल से अमल करो। यही तुम्हारे आमाल स्वालेह आखिरत में काम आएंगे और तुमको अजाब से महफूज रखेंगे। हजरात ग्रामी, मैयत के अमाल के बारे में सरवर कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र में रख देते हैं तो वो लोग जो उसके जनाजे में आए थे दफन करने के बाद वापस होते हैं तो वो उनके पांव की आहट सुनता है। उसके अमाल उसे घेर लेते हैं। अल्लाह ताला उसके अमाल को शक्ल सूरत और जबान अता करता है। बस ये मुर्दे से कहते हैं कि ऐ तन्हाई के इस गड्ढे में पड़े इंसान, आज तू हमारे पास है और अब यहां तेरा कोई नहीं है। तेरे अजीज और रिश्तेदार सब तुझसे बिछड़ गए। बंदा जब नेक होता है तो उसके नेक अमाल, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद वगैरह उसे घेर लेते हैं। फिर अजाब के फरिश्ते उसकी पांव की तरफ आते हैं तो नमाज कहती है, इससे अलग रहो। ये शख्स अल्लाह की इबादत के लिए इन पांवों पर खड़ा रहता था। फिर फरिश्ते उसके मुंह की तरफ आते हैं तो रोजा कहता है कि इधर तुम्हारे लिए रास्ता मसदूद है कि यह शख्स अल्लाह के लिए दुनिया में भूखा प्यासा रहता था। फिर फरिश्ते बदन की तरफ आते हैं तो हज और जिहाद कहते हैं, यहां से दूर रहो, क्योंकि इस शख्स ने बदन से हज के लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत उठाई और खुदा की राह में जिहाद किया। यहां तुम्हारे लिए रास्ता नहीं। फिर ये हाथों की तरफ आते हैं तो सदका और ज़कात कहता है कि इसको रहने दो, इसने अपने हाथों से बहुत सा सदका दिया और बारगाह इलाही में मकबूल भी हुआ, तुमको यहां राह ना मिलेगी। तब वो मुर्दे से कहते हैं, मुबारकबाद, तू पाक ही जिंदा रहा और पाक ही मरा। फिर ये अजाब के फरिश्ते चले जाते हैं और रहमत के फरिश्ते
اس قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دیتے ہیں اور بہشتی قندیل روشن کر دی جاتی ہے، اور وہ قیامت تک اسی آسائش میں رہتا ہے۔ دوستو، قبر کے دبوچنے کا بیان بھی سن لیجئے۔ قبر میں کبھی کسی گناہ کے باعث یا کسی نعمت کا شکریہ نہ کرنے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے نیک بندوں کے لیے تنگی ہو جاتی ہے، مگر یہ محض ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فوراً قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اور نیک بندوں پر اس لیے بھی ہوتی ہے کہ بشریت کے تقاضے کے تحت اگر کوئی معمولی سا گناہ بھی ہو گیا ہو تو اس معمولی سی تنگی کی وجہ سے دور کر دیا جاتا ہے، اور وہ گناہ قبر ہی میں معاف ہو جاتا ہے۔ قبر کے دبوچنے کے بچاؤ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرض الموت میں سورہ اخلاص کا ورد رکھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لے کر پل صراط سے پار کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایک روایت ہے کہ رحمت دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے جنازے پر تشریف لے گئے۔ جب انہیں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کیا گیا تو حضور نے بہت دیر تک تسبیح، حمد و ثنا پڑھی۔ آپ سے کسی نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر کی تنگی ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے دور کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی نسبت فرمایا تھا کہ ان کی موت سے عرش بھی حرکت میں آ گیا، اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور 70,000 ملائکہ نے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی۔ اس کے باوجود ان کو تھوڑی سی قبر کی تنگی پیش آئی۔ بس اس مقبول بارگاہ بندے کو بھی تھوڑی سی تنگی ہوئی تو دوسروں کا کیا تذکرہ۔ برادران اسلام، حدیث میں وارد ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو، یعنی قریب وقت شام۔ پس اس کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے تو وہ آنکھ ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھوں گا۔ اور یہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سمجھتا ہے۔ وہ اسی خیال سے کہتا ہے کہ سوال و جواب رہنے دو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ لیکن یہ بات وہی شخص کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا، اس کو ہر وقت نماز کا دھیان رہتا ہوگا۔ مومن جب قبر میں رہتا ہے اسے قیامت تک روزانہ صبح و شام جنت کا وہ مقام جو اس کے لیے مقرر ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مومن قبر میں سبز باغ میں رہتا ہے اور اس کی قبر 70 گز چوڑی ہوتی ہے، اور اس میں ایسی روشنی ہوتی ہے جیسی کہ 14ویں کی رات کی چاندنی رات کو ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال و جواب کے بعد مومن مردے کی قبر وسیع روشن کر دی جاتی ہے تو اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ اب دلہن کی طرح آرام سے سو جا، اور تجھے وہی جگائے جسے تو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لہذا وہ نہایت آرام و آسائش سے قبر میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی قیامت کے روز اس کو اسی جگہ سے اٹھائے گا۔ دوستو، حدیث شریف میں ہے کہ کافر پر 97 اژدہے ایسے مسلط کیے جاتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ساتھ پھن ہوتے ہیں اور قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں، اور ان کے زہر کی تیزی و سوزش کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے زمین ایسی بیکار ہو جائے کہ اس پر کبھی سبزہ نہ اگے۔ آج کل کی ایجادات جنگ، ایٹم بم اور زہریلی گیس وغیرہ دیکھ کر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں ذرا بھی تعامل کی گنجائش نہیں رہتی۔ حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنی سواری پر بنی بخار کے باغ کی طرف سے گزرے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ اچانک آپ کی سواری بتکی اور اتنی زور سے اچھلنے کودنے لگی
کہ آپ گرنے کو ہو گئے۔ پھر وہاں دیکھا تو 5-6 قبریں تھیں۔ آپ نے اصحاب سے پوچھا کہ یہ لوگ کس زمانے میں مدفون ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ شرک کے زمانے میں مرے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ قبر والے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کی کیفیت سن کر اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں خدائے کریم سے دعا کر کے وہ عذاب تم کو سنوا دیتا جو میں سنتا ہوں۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف منہ پھیر کر فرمایا کہ قبر میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ سب نے کہا الہی قبر میں ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ دوستو، اب ذرا جھوٹے، زانی، سود خور اور عالم بے عمل کی سزا کے بارے میں سن لیجئے۔ بخاری شریف کی ایک طویل روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس میں عالم برزخ میں دیے جانے والے خاص خاص عذابوں کا بیان مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی شب میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر پاک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے قریب کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے اور وہ اس بیٹھے ہوئے آدمی کے کلے چیر رہا ہے اور چیرتے چیرتے گدی تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ کلے بدستور ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ انہیں چیرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں آدمی جو مجھے لے کر چلتے تھے بولے کہ آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر گزر ہوا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بھاری پتھر لیے کھڑا ہے اور پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف گر جاتا ہے، اور جب وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اتنے میں اس کا سر جیسا تھا ویسا ہی درست اور اچھا خاصا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی طرح مارتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم ایک ایسے غار میں پہنچے جو تندور کی طرح نیچے سے کشادہ اور اوپر سے تنگ تھا اور اس میں آگ جل رہی تھی۔ اس آگ کے غار میں بہت سے مرد اور عورت بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ آگ بھڑک کر اوپر کو اٹھتی تو اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہو جاتا اور نہر کے کنارے پر باہر نکلنے کے لیے آتا تو وہ کنارے والا اس کے منہ پر زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی جگہ نہر میں واپس ہو جاتا تھا، اور جب وہ بھی کنارے پر آنا چاہتا تو دوسرا پتھر مار کر اسے واپس لوٹا دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولا آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے، اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور کچھ بچے ہیں، اور درخت کے قریب ہی ایک اور شخص بیٹھا ہے اور اس آگ کو دھونک رہا ہے۔ پھر مجھے وہ دونوں درخت کے اوپر لے گئے۔ اس درخت کے بیچ ایک نہایت عمدہ مکان تھا، وہ اس میں لے گئے۔ یہ مکان بہت نفیس و خوبصورت تھا، ایسا گھر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے تھے، اور مجھے اس سے بھی اوپر لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مجھے ساری رات پھرایا، اب یہ بتاؤ کہ آخر یہ سب ماجرا ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ جس آدمی کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کی جھوٹی باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ یہ اس کی سزا ہے۔ اب اس کے ساتھ قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ اور جس آدمی کا سر پھوڑتے دیکھا وہ ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا اور وہ اس سے غافل ہو کر رات کو سو رہا اور دن میں اس پر عمل نہ کیا۔ اب قیامت تک اس کے ساتھ یہی عمل ہوتا رہے گا۔ اور جن لوگوں کو آپ نے آگ کے غار میں دیکھا تھا وہ زنا کرنے والے لوگ تھے، اور جن کو خون کی نہر میں دیکھا تھا وہ سود لینے والے تھے، اور جو درخت کے نیچے بوڑھے شخص بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو ان کے گرد بچے تھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں، اور جو آگ دھونک رہا ہے وہ دوزخ کا داروغہ ہے، اور جس پہلے گھر میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کی رہائش گاہ ہے، اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور یہ جبرائیل علیہ السلام
اور میکائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر بولے سر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ وہ بولے کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنے گھر میں جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ تمام واقعے سچے ہیں، اور جو سزائیں آپ نے عالم برزخ کی دیکھیں سب سچ اور برحق ہیں۔ اس حدیث سے کئی باتوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ، دوسرے عالم بے عمل، تیسرے زنا، چوتھا سود کا۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، ہاشم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں ایک میت کو غسل دینے گیا۔ جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو گلے میں ایک سانپ لٹکا ہوا نظر آیا۔ میں نے سانپ سے کہا کہ اگر تو اللہ کی طرف سے مامور کیا گیا ہے تو ہمیں بھی میت کو غسل دینے کا حکم ہے، تو کچھ دیر کے لیے یہاں سے چلا جا۔ یہ سنتے ہی وہ سانپ گلے سے اتر کر مکان کے گوشے میں جا کر بیٹھ گیا، اور جب میں میت کو غسل دے کر فارغ ہوا تو پھر وہ سانپ اسی طرح اس کے گلے میں لپٹ گیا۔ حضرات عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ اس کے بھائی نے تدفین و تکفین کی۔ اتفاقاً قبر میں اتارتے وقت اس کی جیب سے روپوں کی تھیلی گر گئی۔ بعد میں یاد آنے پر جب قبر کھودی گئی تو ساری قبر میں آگ ہی آگ تھی، فوراً ہی قبر کو بند کر دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا۔ وہ مرتد ہو گیا اور اسلام سے پھر کر مشرکین سے جا ملا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ جب وہ مر گیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے تو اس مرتد کی لاش کو قبر سے باہر پڑا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ اس کو ہم نے کئی بار دفن کیا مگر ہر بار زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، ہم نے مجبور ہو کر باہر چھوڑ دیا۔ سنا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عالم کی قبر ضرورت کے تحت کھودی گئی تو اس میں ایک لڑکی کی لاش برآمد ہوئی۔ دیکھنے والوں میں سے بعض اشخاص اس لڑکی کو پہچانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ یہ فلاں شہر کے فلاں عیسائی کی لڑکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس کے والدین سے حالات دریافت کیے اور قبر بھی معلوم کی تو اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کی قبر بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ دل سے مسلمان تھی اور وہ مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا رکھتی تھی۔ پھر اس کی قبر کھدوائی گئی تو اس میں عالم کی لاش نکلی۔ پھر لوگوں نے اس عالم کی بیوی سے اس کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بہت نیک تھا۔ یہ بات ضرور تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عیسائی مذہب میں یہ بات بڑی آسان ہے کہ ان کے یہاں غسل ضروری نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ لڑکی کی قبر میں پہنچا دیے گئے۔ ابن عامر سے روایت ہے کہ میں ایک روز مقام بدر کے قریب سے گزر رہا تھا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص قبر سے نکلا، اس کی گردن میں نہایت ہی بوجھل زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے زور سے پکارا اور کہا، خدا کے بندے، میں پیاس کی شدت سے بیتاب و مضطرب ہوں، مجھے ذرا سا پانی پلا دے۔ اسی کے پیچھے ایک اور شخص بھی اسی قبر سے برآمد ہوا اور اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار، اسے پانی نہ پلانا۔ پھر وہ شخص کوڑوں سے مارتا ہوا مردے کو قبر میں واپس لے گیا۔ یہ واقعہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آن حضرت نے فرمایا، وہ دشمن اسلام ابو جہل تھا، اس کو قیامت تک یوں ہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ عبد الرحمن بن زید اسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ دریا میں طوفان و طغیانی کی وجہ سے کشتی تباہ ہو گئی۔ وہ مصیبت زدہ ایک تختے پر تیرتے تیرتے ایک جزیرے کے کنارے پر پہنچا۔
پیاس لگ رہی تھی، پانی کی تلاش کرنے لگا، ایک جگہ اس کو پانی نظر آیا، قریب جا کر دیکھا تو ایک آدمی زنجیروں میں بندھا ہوا نظر آیا۔ وہ پیاس سے بے قرار تھا اور پانی سے صرف ایک بالش کے فاصلے پر تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے بہت کوشش کرتا تھا مگر کامیاب نہ ہوتا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا لڑکا قابیل تھا، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ عوام بن جوشب کہتے ہیں کہ عصر کا وقت تھا، میں ایک ایسے محلے سے گزرا جہاں قریبی قبرستان تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک قبر شق ہوئی، اس میں سے ایک آدمی ایسا نکلا جس کا سر گدھے کا سا تھا اور باقی جسم انسانی تھا۔ حضرات گرامی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر بالعموم ان تینوں باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ان سے بچتے رہنا چاہیے: غیبت، چغل خوری، پیشاب میں بے احتیاطی۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے مشکل کام کے سبب عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ ایک غیبت اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی ایک قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں گاڑ دی۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ اس کی تشریح میں بعض علماء نے فرمایا کہ ٹہنی کے تسبیح خداوندی میں مشغول رہنے کی وجہ سے عذاب ہلکا ہونے کی امید پر آپ نے ایسا کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کو تکلیف و اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کا گناہگار ہے، اور جس وقت وہ آق مرے گا اور مدفون ہوگا تو اس کو قبر اتنا تنگ کرے گی کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرور کائنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص علقمہ نامی عبادت و سخاوت میں بہت مشہور تھا۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو اس کی بیوی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر سکرات میں مبتلا ہے، تشریف لے چلیے۔ حضور چند صحابہ کے ہمراہ علقمہ کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ علقمہ سے حال دریافت کیا، وہ کچھ بول نہ سکا۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ علقمہ کے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ عرض کیا گیا کہ باپ انتقال کر چکے ہیں اور ضعیفہ ماں باحیات ہے۔ حضرت نے اس کو بلوا کر پوچھا کہ تمہارا لڑکا دنیا میں کیا کرتا تھا؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ، وہ نماز پڑھتا تھا، خیر خیرات کرتا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فضیلت دیتا تھا، اس وجہ سے میں اس سے ناخوش ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کر کے علقمہ کی لاش جلا دو۔ اس کی بڑھیا ماں نے کہا کہ سرور کائنات، آپ میرے لخت جگر کو آگ میں جلانا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا عذاب اس سے 1,00,000 گنا سخت ہے۔ تو جب تک اپنے بیٹے سے راضی اور خوش نہ ہوگی، روزہ نماز خیرات کچھ اس کے کام نہ آئے گا۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہا: یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے سے خوش ہو گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم نے اس کو کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی اور علقمہ کلمہ شہادت پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ برادران اسلام، یاد رکھیے، جو شخص موت کو یاد کرے گا وہ ہمیشہ آخرت کے لیے سامان مہیا کرنے میں مشغول ہوگا۔ پس انسان کو چاہیے کہ وہ موت سے غفلت نہ کرے اور ہمیشہ عقبہ کی فکر میں لگا رہے۔ ہر گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔